السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم اور مصائب میں سوچ کی تبدیلی۔ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بطور امانت ہمارے پاس ہیں۔ ہماری ذات، ہمارے اہل و عیال اور مال و متاع سب دراصل اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہم سے واپس لے لیں۔ جیسے کوئی شخص اپنی ادھار دی ہوئی چیز واپس لے لے تو کیا ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ اپنی ادھار چیز واپس کیوں لے لی؟ نہیں سوال کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اسی کی تھی۔ تو انسان کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے اسے بہت تھوڑی سی مہلت کے لیے دیا گیا ہے۔ انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں انہیں حادثات سے محفوظ رکھنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیں تو کیا رد عمل اور سوچ ہونی چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس نعمت کا جائزہ لینا ہے۔ اسی طرح کی کوئی اور نعمت اور بہتر نعمت آپ کے پاس ضرور موجود ہوگی، اور کیا سوچنا ہے کہ کھوئی ہوئی نعمت پر صبر کے نتیجے میں بے پناہ اجر اور ثواب ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے مصیبت زدہ انسانوں پہ نظر ڈالیں جو زیادہ بڑے مصائب میں گرفتار ہیں، تو انہیں دیکھ کر اپنی مشکل اور پریشانی کم لگنے لگے گی۔ جیسے اگر آپ بیمار ہیں تو اس شخص کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ بیمار ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو اس انسان کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ رزق کے معاملے میں آزمائش میں گھرا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس انسان کو دیکھ کے دل میں شکر گزاری آئے گی۔ تیسرا پہلو یہ کہ بے صبری اور بے قراری کے مظاہرے سے مصیبت کبھی دور نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ واویلا کرنا مرض میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مستقل ٹینشن لینے سے ہمارا جسم ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جو بہت سے بیماریوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے مصیبت پڑنے پر صبر نہ کرنا درپیش مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت کو صبر و شکر سے جھیلنے پر بے پناہ اجر و ثواب ہے، اور بے صبری کے نتیجے میں انسان اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور پریشانی تو پھر بھی اپنے وقت پہ ہی ٹلتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا مشکل حالات کیا تقاضا کرتے ہیں؟ صبر کا تقاضا کرتے ہیں، اور ایک بندہ مومن کی یہی روش ہوتی ہے۔ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو چھن جانے والی نعمت کے نعم البدل کی امید سے خوش رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے۔ ہر چیز کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن جس نے اللہ کو ناراض کر کے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا تو اس کا کہیں کوئی متبادل نہیں۔ لہٰذا ان امور سے بچیے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ شکوے شکایات اور بے صبری سے بچیے، ناشکری سے بچیے۔ مصیبت اور پریشانی میں جو انسان کا رد عمل ہوتا ہے تو وہی اللہ کی طرف سے اس کو پھر بدلہ بھی ملتا ہے، یعنی جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے پر خفگی یا ناراضگی کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت ہاتھ سے چلی جائے، اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا میں اللہ کی عنایتوں پہ اللہ سے راضی رہنا آخرت میں اللہ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔